صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں، یاد رہے یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے۔ یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ، یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے۔ فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔
ایک بار پھر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے, اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی. آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے, آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے, قیمت کیا ہے, پرائس کیا ہے, مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے. ہاں مجھے بھی چاہیے, قیمت تو بتاؤ. اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے, جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے, جنت کا ثمن کیا ہے, جنت کا داخلہ کیسے ملے گا, آئے ہائے نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی. آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ. جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ, یہ ہے کلمہ طیبہ, یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں. سبحان اللہ. اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی کا. آؤ مل کر 2-3 بار پھر کلمہ طیبہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا. واہ واہ واہ, پڑھتے رہا کرو یار, زبان کو عادی بناؤ. پتہ ہے آپ کو, ابھی آگے حدیث سنو گے آپ. افضل الذکر, لوگ پوچھتے ہیں نا یار سب سے افضل ذکر بتائے, حدیث کے الفاظ ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے نا تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. پڑھتے ہی نہیں ہیں. انشاءاللہ آگے اس پہ بات کرتے ہیں. میں واقعہ سناتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے. آپ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ, وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو. بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ, میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں. آپ نے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. رات سوئے, خواب میں پھر یہی آواز آئی بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو. پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا, خواب سے کانپنے لگا, سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے, مجھے کون پیغام دے رہا ہے, کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں. کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم میرے فرما بردار ہو, مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو, ان کے اجتماع میں جاؤ, ایک راز ہے اس میں. اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے, اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے, یہ رحمان کی طرف سے پیغام ہے. آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار میں. اب سارے بہت بڑا میدان, بہت بڑا میلہ, سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں. کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا, سب لوگ بیٹھ گئے, اس نے تقریر کرنی تھی, مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا وہ کپ کپانے لگا, وہ لرزنے لگا, اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے. تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے, ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے, اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے, اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی, اے اللہ کے آخری نبی کے امتی کھڑے ہو جاؤ. حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے. تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا, تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے, اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. حضرت بایزید بسطامی تو ولیوں کے سردار تھے. آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے, 61 کوئسچن کیے حضرت بایزید بسطامی سے. حضرت بایزید بسطامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے.
اب وہ کہتا اب ایک سوال کا جواب اور دو، آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ غیر مسلموں کا جو پادری تھا، بڑا ان کا عالم تھا، تو آپ نے جواب دیا، اچھا معاف کیجیے گا، حضرت بایزید بستامی نے اسے سوال کیا، تم نے کر لیا سوال، اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا، وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ نے اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر، اس کا جواب سن کر، اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول، یا اللہ، جاری رہے گا فیضان کلمہ طیبہ۔ اچھا اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ کلمہ طیبہ کے فضائل تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے۔ اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے میں جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں۔ تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے۔